آپ کے اچھے دوست بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے, لیکن شیئر اپنی فیلنگز کو کرنا, کب کرنا, کس طرح سے کرنا ہے, ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, اس پہ ایک ماہر نفسیات ہی ہمیں, ایک ماہر ڈاکٹر ہی ہمیں بہتر بتا سکتی ہیں. تو اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے جی کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر شکیلہ صاحبہ کو. ہمیں اپنی حدود قائم کرنی چاہیے, باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے, اگر اپنی فیلنگز کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو ہم ڈاکٹر شکیلہ سے جانتے ہیں. ڈاکٹر شکیلہ ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا, آج شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے, تو کیا سیلف ڈسکلوز واقعی ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہے, یا کہتے ہیں نا کہ اچھا ہے اپنے دل کی باتیں اپنے دل میں رکھو, ایٹ لیسٹ اپنے ویک پوائنٹ تو نہیں آپ کسی کو دیتے ہو, ہے نا؟ ہاں ایسے ہی ہے, لیکن سیلف ڈسکلوجر بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم اپنے احساسات, اپنے جذبات اور اپنے ایکسپیرینسز کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو زیادہ تر جو مطلب کہ جہاں پہ انسان اپنا کانفیڈنٹ لیول لوز کر لیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلط جگہ پہ اپنے احساسات, اپنے جذبات اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر لیتا ہے, جس وجہ سے وہ بہت زیادہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مطلب کہ ایک صحیح وقت پہ, صحیح جگہ پہ, صحیح بات کا سٹارٹ نہیں کرتے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی شیئرنگ کرتے کرتے رک جاتے ہیں, اور وہ اتنا رک جاتے ہیں کہ مطلب کہ ڈپریشن میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں, انزائٹی میں چلی جاتی ہیں, اور موڈ سوئنگز کا آپ کو پتہ ہے جب موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ چیزیں بہت زیادہ ڈپریسڈ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں کیا وہ اگلا بندہ بھی اس بات کو سننے میں انٹرسٹڈ ہے, یا آپ کا اور اس کا باؤنڈ اتنا سیٹ ہے. جیسے ہمارے پاس اسٹارٹنگ پہ پیشنٹس آتے ہیں, ان کا اتنا زیادہ باؤنڈ مطلب کہ ہمارے ساتھ باؤنڈ سیٹ نہیں ہوا ہوتا. تو سب سے پہلے سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ بیسیکلی ان کرتے ہی یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنا باؤنڈ سیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, مطلب اپنی باؤنڈریز بناتے ہیں, اپنی ریپو بلڈ کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. مطلب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ویسے یہ جو ہے کہ باؤنڈری سیٹ کرنا, اپنے سیلف ڈسکلوجر کسی کے ساتھ شیئر کرنا, اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا اگر کوئی فرینڈ ہے, اگر آپ کسی سے کوئی اپنا مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی سے کوئی ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں, یا اپنی کوئی ایسی چیز مطلب کہ اپنے جذبات, اپنے احساسات کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ وہ بندہ مطلب کہ یہ میری بات سننے میں, یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ, بہت زیادہ رشی ایریا ہے, بہت زیادہ مطلب کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے, اس میں آپ اپنی بات شروع کر رہے ہیں, اور آپ کا دوست اس وقت اس مائنڈ میں ہی نہیں ہے کہ آپ کو سننے کی مائنڈ میں نہیں ہے. مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو مطلب کہ شیئر کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں کہ کیا مطلب کہ کیونکہ وہ پچھلی بار ایسے نگلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اپنے گھر کی بات آ کے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں کیا پرسنلی چیزیں آپ اپنی شیئر کر سکتے ہیں اس انسان کے ساتھ, کیونکہ ہر بندے کا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ چیزیں کسی کے راز, اور خاص طور پہ یہ لڑکیوں میں تو یہ چیز ہوتی ہی نہیں. عورتیں تو بیچاری ویسے ہی بدنام ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے بات پھیلانی ہے, ان کے دل میں تو بات رہتی ہی نہیں ہے. عورتیں ایک دوسرے کو بتا دیں تو پھر وہ آٹومیٹیکلی وہ کہاں سے کہاں بات. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. میں نے بڑے بڑے پھپھے کٹنی ٹائپ کے مرد بھی دیکھے ہیں, وہ بھی عورتوں سے کم نہیں ہوتے ہیں, ان کا کام بھی لگائی گجائی کرنا, کسی حد تک وہ دل میں راز رکھ لیتے ہیں, فون پہ ہی لگے رہیں لیکن وہ کرتے ہیں. اور یہ عورتیں تو بیچاری ویسے ہی ہم لوگ وہ دیکھیں نا, وہ کسی حد تک مرد رکھ لیتا ہے, لیکن جو عورت ہے اس میں آئی ڈونٹ نو کہ اتنی زیادہ وہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی ڈسکشن, اپنی بات, اپنی اگر آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے. ڈاکٹر شکیلہ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں, آپ ان کو کلیگس کہہ لیں, آپ ان کو فرینڈس کہہ لیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں نا, تو وہ جب باہر کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ جا کے آپ کو پتہ ہے آپ کی وہاں پہ جا کے آپ کو ہوٹ باقاعدہ کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, یار وہ تو مجھے ایسے کہہ رہی تھی, اس کے تو گھر میں یہ پرابلم چل رہا ہے, اس کے تو ہسبینڈ کے ساتھ یہ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ پھر وہ ٹھٹھے لگا کے پھر وہ آپ کا باقاعدہ وہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنا رہی ہوں. میں اسی لیے کہتی ہوں آپ کے بہن بھائی, آپ کے پیرنٹس, ہاں کبھی کبھار ہم کچھ ڈسکشنز, کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے سٹارٹنگ پہ ہی ہماری باؤنڈریز ایسی سیٹ نہیں کی ہوتی اپنے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ اب جا کے کوئی مطلب کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, ادروائز بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات شیئر کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. مطلب پیرنٹس مدر کو سٹارٹنگ میں ہی اپنے بچے کے ساتھ باؤنڈریز ایسی سیٹ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ مطلب کہ ان کو ڈسکشن کریں, بیڈ ٹچ, گڈ ٹچ, ہر چیز کے بارے میں ان کو بتائیں کیا ہے برا کیا ہے, لیکن تاکہ آہستہ آہستہ
جیسے جیسے ایج بڑی ہوتی جاتی ہے ان کی شیئرنگ بڑھتی جائے پیرنٹس کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ ڈر ہی پیرنٹس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنی مدر کو یہ بات بتا دوں گی یا میں اپنی فادر سے یہ بات ڈسکس کر لوں گی. پرسنلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو میری جو ڈسکشن ہے وہ زیادہ تر اپنی مدر کے ساتھ ہوتی ہے. میں ان کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر لیتی ہوں کہ آج مطلب کہ یہ ہوا، آج سارا دن وہ ہوا، مجھے اچھا لگتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے زیادہ بینیفٹ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. مطلب اگر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر رہی ہوں تو لیکن سب سے مجھے پہلے یہ ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ میں جس انسان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ کل کو مجھے آبزرو تو نہیں کرے گا، وہ کل کو مجھے جج تو نہیں کرنے اکثر لڑکیاں ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ آج میرا گھر میں یہ ہوا، آج میرے گھر میں وہ ہوا، نیکسٹ ڈے آپس میں ہی بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب اس کے ساتھ ڈسکشن مت کرو. اگر اس کا لائف پارٹنر اس سے خوش نہیں ہے تو دیٹس مین کہ اسی میں کوئی فالٹ. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ مطلب کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے جو کہ آپ کو ایک پروفیشنلی طریقے سے لے کے چلے، جس نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی باؤنڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی ریپو بلڈ کرنی ہوتی ہے، اور ریپو بلڈ کرنے کے بعد ہی وہ آپ کو ریئلائز کرواتا ہے. ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سائیکالوجسٹ سے بات شیئر کرتے ہوئے بھی ایک بار ڈر جاتے ہیں کہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے ان کے سب پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی گزر چکی ہوتی ہیں کہ وہ سٹارٹنگ پہ کسی کے ساتھ شیئر کر کے، اور جب آپ کو پتہ ہے وہ غلط جگہ پہ شیئرنگ کر لیتے ہیں کہ پھر ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں. یا پھر یہ کیا ہے، سوسائٹی کا یہ پریشر ہے، یہ چیز کیا ہے؟ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے اور فیملی پریشر بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کبھی کبھار مطلب کہ جیسے ایک بیج لگاتے ہیں نا، بیج لگنے کے بعد وہ درخت بن جاتا ہے اور بہت بڑا آہستہ آہستہ بن جاتا ہے، اور اس کی شاخوں کی طرح جیسے وہ چیزیں پھیلتی جاتی ہیں ایسے ہی ہماری وہ چیزیں ایک چھوٹا سا ٹراما ہو جاتا ہے. پیرنٹس بہت زیادہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہا ہوتا کہ جیسے پیرنٹس کا تو آپس میں ہی باؤنڈ سیٹ نہیں ہے تو بچے کا باؤنڈ سیٹ کیا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب سٹارٹنگ پہ آپ اگر ہسبینڈ وائف بھی آپس میں ہیں تو سٹارٹنگ میں اگر اپنا باؤنڈ وہ بچوں کے سامنے یہ چیزیں ہائی لائٹ مت کریں. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا بچہ یہ چیزیں بیئر نہیں کر سکتا اور وہ بچہ شیئرنگ کیا کرے گا جبکہ پیرنٹس کی آپس میں باؤنڈ سیٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سیلف ڈسلیئر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہسبینڈ وائف آپس میں شیئرنگ کریں. ہسبینڈ اپنے دن کی جو روٹین ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ شیئر کرے اور وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرے. اس سے بھی ان کا رشتہ مضبوط ہوگا اور گھر کا ماحول اتنا ہیلدی ہوتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی ٹرسٹ ملتا ہے، اور جو رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے نا. اور ایسے رشتے ایسے جو ہسبینڈ وائف ہیں جو کوئی بات آپس میں شیئر نہیں کرتے ہیں، انہوں نے باؤنڈریز بلا وجہ کی بنا رکھی ہیں، ان باؤنڈریز کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہیں وہ بیچارے ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہے سٹارٹنگ پہ یہ مطلب کہ جو میریڈ کپلز ہوتے ہیں ان کے آپس میں وہ اتنا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا جتنا کہ فرینڈس کا آپس میں ہوتا ہے کہ فرینڈس اگر ایک دوسرے کے ساتھ بات آ کے شیئر کرتے ہیں تو ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سننے کی صلاحیت رکھیں. اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس، اپنی جذبات، اپنے احساسات شیئر کر رہے ہیں تو ٹائم لیں کہ اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنا شروع کر رہا ہے تو دین آپ کا وہ جو ٹرسٹ ہے وہ بلٹ ہو جائے گا. بھائی وہ بھی میرے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، اٹس اوکے کہ ہم اس بات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ میرا بات سن نہیں رہا، اگنور کر رہا ہے، اس بات کو آگے نہیں لے کے چل رہا، تو وہ وہاں پہ اس بات کو وائنڈ اپ کر دے. ادروائز یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہیں اور انسان کا ٹرسٹ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ رشتہ بھی آپ کا ڈسٹرب ہونا شروع. مینس کہ ہر ایک کے ساتھ اپنی پرسنل شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں کیا آپ کو وہ اچھی ایڈوائس، آپ جس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ بندہ اتنی اس کی کیپیبلٹی ہے یا اس کا مائنڈ سیٹ اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک اچھا ڈیسیجن دے سکے. ہاں آپ کسی کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں، اس نے اپنے ذہن کے مطابق ہی آپ کو جواب دینا ہے. اب آپ کسی کے ساتھ اپنا بزنس شیئر کر رہے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، جتنا اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس نے اتنا ہی آپ کو بتانا ہے. اور آپ کیا پتہ اس کی اس بات سے آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں، انزائٹی میں چلے جائیں کہ یار وہ بندہ صحیح بات کر رہا تھا یا نہیں. تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی شیئرنگ جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اتنی اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن سکے اور آپ کی بات کو آگے آپ کو ایڈوائز کر سکے اور آگے آپ کو موٹیویٹ بھی کر سکے. اسی چیز کو سائیکولوجیکل باؤنڈریز کا نام دیا جاتا ہے. جی بالکل، سائیکولوجیکلی ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروفیشنل کے ہاتھوں میں ایک چیز جانا، جیسے کہ آپ اپنی شیئرنگ آپ اپنی ایک پرسنلی
تھراپسٹ ہائر کریں. آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے جتنے ہماری سوسائٹی میں آج کل ہر بندہ بزی ہے, پیرنٹس بزی ہیں, مدرس بزی ہیں, فادر بزی ہیں, ان کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے, رشتوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے لیے سائیکولوجسٹ, اپنے لیے تھراپسٹ ہائر کریں جس کے ساتھ آپ جا کے اپنی ڈسکشن کر سکیں, تاکہ وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکے اور جا کے آپ اپنی ایک اچھی ہیلدی لائف گزار سکیں. آپ کو پتہ ہے جیسے آپ اگر ہیلدی لائف نہیں گزار رہے ہوتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آہستہ 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 وہ چیزیں ایک لاوا کی طرح پھٹ جاتی ہیں اور وہ سائیکولوجیکلی ڈیزیزز بن کے سامنے آ جاتی ہیں. صحیح, اور فزیکل بھی آپ ظاہر ہے پھر آپ کی ڈسٹرب تو ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, آپ کو ڈائبٹیز, آپ کو ہارٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر. اس کی مین کاز یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. سوشل میڈیا کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک کیا ہے اسے کہیں گے, ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم نے اگر کسی کو کوئی بات لگانی ہے یا کسی کو سنانی ہے تو ہم واٹس ایپ پہ سب سے پہلے اسٹیٹس لگاتے ہیں اور پھر بار بار چیک کرتے ہیں کہ اس بندے نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا جس کے لیے میں نے لگایا. یہ ایک ہمارے ذہن کی بہت بڑی ڈیزیز ہے کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے بیسیکلی, یہ بھی ایک ایڈکشن ہے, سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو جاتی ہے جس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو اپنی بات کنوے کرنی ہے, ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں, ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں. زیادہ تر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جس کے ساتھ پرابلم ہے, جس کے ساتھ ڈائریکٹ کال کر کے اس کو بتا دیں بھائی کہ وہ زیادہ مطلب کیسے آپ بھی ڈسٹرب ہیں, اگلا پرسن بھی ڈسٹرب ہے, اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ رشتے ختم ہونے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے, اپنے پرسنلی ایکسپیرینس, پرسنلی چیزیں, اپنے گھر کا ہر چیز ڈسکس کی جا رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک نقصان دہ ہی عمل ہے کہ جیسے آپ اگر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, ہر ایک کے ساتھ ہم ہر چیز ڈسکس نہیں کر سکتے, کیونکہ کیا پتہ آپ جس پہ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ کل کو وہی چیزیں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر کے رکھ دے. آپ اپنے کچھ مطلب کہ ایکسپیرینس, کچھ احساسات, کچھ چیزیں جو کہ آپ کے پاس ساتھ پرسنلی طور پہ ہو رہی ہیں, اگر آپ وہ بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے ایک نیگیٹو امپیکٹ بن کے سامنے آ جاتی ہیں. انسٹا پہ اور فیس بک پہ اسپیشلی ہم اوور شیئرنگ کرتے ہیں, ہمارے جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں ہماری پرسنل لائف میں یا کچھ بھی, تو ہم اس کو نا انسٹا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے دیکھنے والے جو ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی فلاں کی لائف میں اس وقت کیا چل رہا ہے, اس کیا ایشو چل رہا ہے. ابھی رمضان میں ایسا ہو رہا تھا, ڈسکس کرنا شروع کر دیں. جی جی بالکل, ابھی رمضان میں ایسا ہو رہا تھا کہ سحری کے ٹائم سارے وہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں, افطاری کے ٹائم بھائی آپ نے روزہ رکھ لیا تو پتہ چل گیا ہے, لیکن نہیں, وہ مطلب کہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, اب میں یہاں جا رہا ہوں, میں وہاں جا رہا ہوں, لیکن نہیں, ہمیں اپنی چیزیں ہائیڈ رکھنی چاہیے. آپ کا اگر کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہائیڈ رکھیں, آپ اگر کہیں سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہائیڈ رکھیں, آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہر چیزوں کو ہائیڈ رکھیں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, ہم نے بھی یہ یوٹیوبرز کافی دیکھے ہیں, اچھی خاصی دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں, اس کے بعد ڈیورس, اب ان کے بریک اپ ہو رہے ہیں, اب ان کی ڈیورس آپ کے سامنے کتنے کیسز ہیں, اور یہ ایک ریئل مطلب کہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے, ہاں, جو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کی لائف بعد میں کیا ہو رہی ہے. تو اسی لیے آپ کو اپنا رشتہ, اپنے جو بزنس ہے, اپنا بینک بیلنس ہے, ہر چیز ہائیڈ کرنی چاہیے. مطلب ہر چیز ہم کسی کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو تب چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے جس کے ساتھ شیئر کرنی ہے آیا کہ وہ بھی اتنا وہ رکھتا ہے جگرا کہ مطلب کہ آپ کی بات کو اپنے دل میں رکھ سکے اور آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکے. اسی لیے ہماری جو زیادہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں وہ کہ غلط جگہ پہ اپنے صحیح خیالات کا استعمال کر دینا. مطلب ہم غلط جگہ پہ اپنی وہ چیزوں کو لگا دیتے ہیں, جبکہ ہمیں ایک پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا اس طرح کا باؤنڈ نہیں ہے تو آپ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں. آپ جب کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر بندے کا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کے سن سکے. ہاں, سائیکولوجسٹ, تھراپسٹ آپ کو گھنٹوں سن سکتے ہیں, وہ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں, آپ کو اعتماد دلاتے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سیلف کانفیڈنٹ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جب ہم شیئرنگ کر کے, اور ہمیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت برا ملتا ہے. لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ آئی ہیں کسی شادی میں, کسی بھی ایونٹ میں آئی ہیں, تو اس کے بعد لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ چلتی ہیں تو وہ چیزیں آپ کے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. آپ احساس کمتری میں بھی جا سکتے ہیں, آپ کا کانفیڈنٹ لیول بالکل 0 پہ جا سکتا ہے. آپ نیکسٹ کسی کے ساتھ اپنی بات ڈسکس نہیں کر سکیں. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے
زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وائف اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہے تو آپ کے ہسبینڈ بعد میں جب ان کو کوئی غصہ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی بات آپ کو تانے دے رہا ہوتا ہے نا، مطلب وہ ساس کی کمی فیل نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی آپ ان رشتوں کو بہت زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ سب سے زیادہ ہسبینڈ وائف کا بانڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اب، اگر شادی کر رہے ہیں تو دو ہسبینڈ وائف کی شادی نہیں ہو رہی. آپ اپنی شادی سے پہلے کا کوئی انسیڈنٹ یا کوئی بھی کسی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، تو اگر آپ کچھ شیئر کر دیں تو بعد میں پھر شوہر آپ کو جب آپ کی آپس میں انبن ہوتی ہے تو آپ کو تانے دینا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتانا نہیں چاہیے، مجھے یہ چیز بتانا ہے، نیکسٹ آپ اوائڈ کریں گے ان چیزوں کو، اور آہستہ آہستہ آپ کا رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں اگر آپ نے شیئرنگ کی ہے، آپ کے ہسبینڈ اس کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آپ یہ صرف سوچیں کہ وہ بندہ یا بندی اپنا کیتھارسس کر رہی ہے، رائٹ، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو بھی ضرورت ہے، وہ شاید اپنا اور آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ رشتہ مضبوط دے رہا ہے وہ یا دے رہی ہے کہ میرے سامنے اپنے دل کی بات یا اپنا پرابلم، آپ دیٹس مین کہ آپ کی کوئی اہمیت کوئی اس کی نظر میں ہے تو وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. ہاں ڈسکس. اور آپ کو پتہ ہے ان سے ہسبینڈ وائف کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اگر فرینڈز آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو فرینڈز کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اور یہ رشتے آپ کو پتہ ہے بہت اچھے بھی چل سکتے ہیں اگر آپ ان کو چلانا چاہیں. آپ آپس میں اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں، اپنی لمٹس کو سیٹ کریں اور آپ اپنی ڈسکشن ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی کے ساتھ بات شیئر کرنے کے بعد آپ کو کبھی کبھار کسی کے ساتھ بات شیئر کر کے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اپنا سارا وہ حق ادا کر دیا، آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے. تو آپ کسی کی خوشی کا سبب بن رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایک انسان آپ کے ساتھ بات کر کے ریلیکس ہو گیا ہے تو آپ کو ایسا ظرف پیدا کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ڈسکس کر رہا ہے تو اس کو سنو. ہاں سننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پرسنل چیزیں بھی آہستہ آہستہ شیئر کرنا شروع کریں. سٹارٹنگ پہ نہیں ہے کہ آپ سٹارٹنگ پہ ہی بہت بڑا بام بلاسٹ کر دیں، نہیں، آپ سٹارٹنگ پہ ہی اس کے ساتھ چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، اپنی ہابیز سے، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی مطلب کہ کچھ اچھی چیزوں سے آپ اور پھر نوٹس کریں کہ اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہے. جب وہ شیئرنگ کرتا ہے تو آپ کا کانفیڈنٹ لیول ہائی ہو جانا چاہیے، بھائی یہ میرے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہے، اٹ مینس کہ میں اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں، وہ بھی کچھ سیکرٹس جو ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے، تو دیٹس مین کہ آپ بھی اپنے راز اپنے سیکرٹس اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بعد میں پھر آپ ظاہر ہے وہی کہتے ہیں نا کہ ویک پوائنٹس دینے والی بات ہے، بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چیک کر لیں. بچپن کے تجربات کس طرح سے اثر انداز کرتے ہیں ہماری زندگیوں کو؟ انسان بڑا ہو کر باتیں شیئر کرنا، وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے سٹارٹنگ پہ ہی آپ کو بتایا کہ سٹارٹنگ پہ ہمیں مطلب کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ اور یہ مطلب کہ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے کہ مجھے کسی نے اگر بات کی ہے تو میں اپنی مدر کے ساتھ ڈسکس کروں، کیا میری مدر مجھے اسکول تو نہیں بند کروا دے گی، کالج جانا تو نہیں بند کروا دے گی. یہ چیزیں بچوں میں بہت زیادہ. لیکن ہاں اگر مدر آپ ایک اچھا مطلب کہ ایک فرینڈ والا رول پلے کر رہی ہے تو بچوں کے ساتھ یہ سٹارٹنگ پہ ہی باؤنڈری سیٹ ہوں کہ آپ کی شیئرنگ بہت زیادہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جتنی شیئرنگ بچوں کی ہوتی ہے اتنا کانفیڈنٹ لیول بڑھتا ہے اور اتنا ہی آہستہ آہستہ چیزیں آپ کی سیریس میں لے کے جاتی ہیں کہ آپ اچھے سے اپنی چیزیں ڈسکس کر پاتے ہیں، آپ کا کانفیڈنٹ لیول اچھے سے چلتا ہے. یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سٹارٹنگ سے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ایسی باؤنڈریز بنانی چاہیے. آپ بچوں کو کمفرٹیبل زون دیں کہ آپ ڈسکس کریں، آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ پیرنٹس کو اس طرح کے باؤنڈ سیٹ اپنے بچوں کے ساتھ کرنے چاہیے. اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس پہ بچوں کو وہ مطلب کہ کنفرنٹ مت کریں، آپ بچوں کو اپریشیٹ چیزوں پہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپریشیٹ کرنا شروع کریں کہ مجھے یہ چیز آپ میں بہت اچھی لگتی ہے، آپ میں یہ سب سے اچھی چیز ہے. مدر آپ کو پتہ ہے ڈائگنوز کر لیتی ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ انسان کو وہ گھر سے ملتا ہے. اگر آپ کو گھر سے آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیتے ہیں تو پھر باہر آپ کا بچہ ظاہر ہے وہ جھوٹے سہارے ڈھونڈے گا، جھوٹی دوستیاں، وہ ظاہر ہے سہاروں کی تلاش میں غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ پیرنٹس کی بڑی یہاں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اسپیشلی ماؤں کی کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ اپنی باؤنڈنگ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ بیٹیاں ہر بات، بیٹے بھی ایون ماؤں کے ساتھ شیئر کریں. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے، کیا ہر مسئلہ شیئر کرنا ضروری ہے یا کچھ چیزیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے؟ کیونکہ میرے خیال سے جب آپ ہر چیز دوسروں سے شیئر نہیں کرتے ہیں، آپ جھوٹے سہاروں کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو خود پہ ایک خود اعتمادی، چیزوں سے لڑنا، کیونکہ زندگی کی جو آپ کی جنگ ہوتی ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ آپ نے خود ہی لڑنی ہوتی ہے. کوئی آپ کی فائٹ نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کا پین نہیں لیتا ہے. جہاں پہ مشکل آتی ہے تو آپ نے خود ہی اس مشکل میں سے نکلنا ہوتا ہے، کوئی آپ کو نہیں نکالتا. ایگزیکٹلی. ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب کہ ہر چیز ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی. جیسے میں نے سٹارٹنگ پہ بھی آپ سے بات کی ہے کہ ہمیں
جیسے اگر کوئی نیا رشتہ اپنا سٹارٹ بنا رہے ہیں یا پھر نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں یا کوئی نئی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ کچھ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, کچھ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں جو ہم ایک مطلب کہ ان پروفیشنل بندے کے ساتھ ڈسکس کر کے, اور وہ ان پروفیشنل بندہ بھی ان پروفیشنل طریقے سے ہی دیکھے گا. اب ایک بندے کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, ایک بندے نے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں, آپ مطلب کہ اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, ایک بندے کی فیلڈ ہی ڈفرینٹ ہے. تو زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کرنا کوشش کرنے شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ہمیں بعد میں ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے کر دی ہے, جب آپ نے دیکھ لیا, تو ایٹ لیسٹ آپ کو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کر رہا ہے, مطلب آپ نے اس کو ٹرسٹ میں لینا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ریپو بلڈ کرنے کے بعد ہی یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے. کچھ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ پرسنل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, جیسے گھر میں کچھ حالات اچھے نہیں چل رہے ہوتے, اور ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہماری کسی کے ساتھ نیو فرینڈ شپ ہوئی ہے تو ہم اپنے گھر کی ساری چیزیں ڈسکس کر بیٹھ دیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک مطلب کہ تانے کے طور پہ وہ چیزیں واپس مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے تو یہ چل رہا ہے, آپ کے وہ چل رہا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس یہ نہیں ہے. اور آج کل ہر ایک انسان کا ظرف نہیں ہے, اور یہ جو سو کولڈ مطلب کہ آج کل کے جو ریلیشنز ہیں, شادی سے پہلے ہی آپ میری وائف ہیں, آپ میرے ہسبینڈ ہیں, یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہم ہر چیز اگلے بندے کو دے لیتے ہیں, جو کہ آگے جا کے جب ہسبینڈ وائف کا رشتہ آتا ہے, نہ ہسبینڈ وائف کو اس طرح سے پریورٹی دے سکتا ہے, نہ وائف ہسبینڈ کو اس طرح سے پریورٹی دے رہی ہوتی ہے. کیونکہ لاسٹ پہ جب شادی نہیں ہوتی, جب سٹارٹنگ پہ اتنی زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اور شادیاں 99% نہیں ہوتی, 1% اگر ہو جاتی ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو تو جاتے بعد میں پھر یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے کہ شادی سے پہلے تو میرے ساتھ اتنی فرینک ہو گئی تھی, دیٹس مین کہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کی ٹرسٹ یہ جو ایشوز بہت ٹرسٹ زیادہ ایشو بڑھ ہیں, جاتے ہیں. ہم مطلب کہ ہم جو لڑکیاں ہیں ہم بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں, سب پہ ٹرسٹ کر لیتی ہیں کہ اگر اس نے مجھے ایک بار اچھے سے اسمائل پاس کی ہے تو اٹ مینس کہ میرا ہے. نہیں بھئی, آپ کا نہیں ہے. آپ پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح. آپ کو پتہ ہے کبھی بھی 1 سال 2 سال میں ہم کسی کو آبزرو نہیں کر سکتے. انسان کو جج کرنے کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور ہمیں آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے, آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں, یہ کیا کوئکلی رسپانس چاہیے. اگر انہوں نے کوئی مطلب کہ بزنس کرنا ہے, کوئکلی بزنس چاہیے. اگر انہوں نے کوئی ریلیشن بنانا ہے, کوئکلی چاہیے. ہر چیز کوئکلی چاہیے. جیسے کہ اب چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے, موبائل آ گیا, ہر چیز ان کو فوری ایکسیس چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وقتی آپ کا کرش بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا زندگی کا ساتھی بننے کے لیے وہ بہتر آپشن ہے آپ کے پاس. بہت شکریہ ڈاکٹر شکیلہ, آپ آئیں, آپ نے ٹائم نکالا, اتنی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں.